جی تمام اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہماری یہ کلاس جو ہے قرآن کی کلاس ہے، تجوید کی کلاس ہے، تو اس کی ابتدائی ہم قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت آج فرسٹ ٹائم میں ہی کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے ہی سنا کریں گے سب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صدق اللہ العظیم۔ جی جتنے بھی نیو اسٹوڈنٹس ہیں تمام کو گروپ میں کس کلاس میں ویلکم کہتے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ امید ہے سب کے پاس میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن ہر مسلمان کی شان ہے، اس کے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری، اور صحیح تلاوت کر کے اس کے بعد عمل کرنا یہ اجر میں زیادتی اور بڑھوتری کا سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم جو ہے قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے ہم بچپن میں پڑھ لیتے ہیں والدین سے یا پھر اپنی مساجد میں الٹا سیدھا بغیر تجوید کے بغیر تلفظ کے، تو شاید وہ پوری زندگی اسی طرح ہی پڑھتے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا تو سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن یہ توفیق اللہ سے بندہ مانگے تو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہی صرف ضروری نہیں بلکہ قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا عام مفہوم اور معنی جو ہے وہ تجوید ہے، تجوید مع القرآن، یعنی قرآن کو with تجوید with رولز پڑھا جائے جس طرح قرآن نازل ہوا۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ عام مفہوم میں ہم یہی کہیں گے قرآن جس طرح نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں۔ اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو اس نے بچپن میں پڑھا ہے اسی پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کے بعض لمحات اور کچھ حصہ اس کے لیے وقف کرے تاکہ اس کو من وعن اسی طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل ہو۔ تو اسی کوشش اور کاوش میں ہم الحمدللہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور بڑھ چڑھ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے، اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے، اور آپ سب احباب کو بھی محنت، کوشش اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آج ہم پہلے فرسٹ ٹائم تعارف کریں گے. میرے خیال میں نئے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسمہ، مونا، رانی، سائمہ اور سائرہ. تو آسمہ آپ آئیں، فرسٹ ٹائم بتائیں آپ نے قرآن کس طرح پڑھا ہوا ہے، کہیں سے بھی کوئی تلاوت کر کے سنائیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سورہ وعلیکم فاتحہ کی السلام. تلاوت کر دیتی ہوں. میں نے بیسکلی گھر سے ہی پڑھا تھا قرآن، لیکن بعد میں کئی دفعہ لوگوں سے تجوید سیکھی، لیکن ٹھیک ہونے کے بجائے وہ مجھے لگتا ہے اور خراب ہوتی چلی گئی. تو میں اب ٹرائی کرتی ہوں انشاءاللہ. جی اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمین. جی ماشاء اللہ، آپ نے اپنے حد تک ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے. تو چلیں انشاءاللہ میں فرسٹ ٹائم ابھی سن لوں سب سے، پھر بتاتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے اور آپ نے کیسے پڑھا ہے. جی مونا آپ آئیں، کوئی بھی کسی بھی جگہ سے سنائیں. ہاں جی السلام علیکم. میں یہ سورہ بقرہ سے شروع کرنے لگی ہوں. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اوکے ٹھیک ہے. آپ آئیں رانی، اپنا نام بھی بتائیے گا. جی میری آواز سن رہی ہیں رانی؟ سامنے جو نمبر آئی ڈی نظر آ رہی. جی سائمہ آپ آئیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیں جی کہیں سے بھی پڑھا. جی میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی آمین، صحیح ہے ماشاء اللہ. جی آپ آئیں سائرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا شرعی عذر ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. زبانی بندہ پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمین. آمین. جی جزاک اللہ خیر. جی رانی آپ آئیں. جی آواز آ رہی ہے اب میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام رانی ہی رانی ہے یا؟ ذیشان. جی رانی. اوکے جی جی پڑھیں. جی میں سورہ فاتحہ سنا دوں؟ جی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. جی جزاک اللہ خیر. جی رانی، مونا، سائمہ اور سائرہ 4 ہیں نا آپ؟ اچھا آسماں 5. سب میری بات غور سے سنیں. فرسٹ ٹائم سب سے پہلی بات جو ہے مسائل کے حوالے سے، مسئلہ کے حوالے سے، کہ کسی کا بھی اگر شرعی عذر ہو قرآن نہیں پڑھ سکتی تو یہ ذہن میں رکھیں زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی اور کھول دے تو تب بھی اوپر دیکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں. اگر کوئی اور آپ کے سامنے کھول دے کسی اور چیز کے ساتھ قرآن کا پیج آگے پیچھے کیا جا سکے جس سے ہاتھ نہ لگے تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، ظاہر شرعی عذر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو کسی اور کو کہیں آپ کے سامنے آپ کا لیسن کھول کے رکھ دیں، یا موبائل پہ جو ہے وہ کھول کے اپنے سامنے رکھ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ. دوسری بات جو ہے تجوید کے حوالے سے، آپ جتنے بھی سب نے پڑھا، آپ میں سے اکثر و بیشتر جو ہے اکثر ناک سے آواز نکال رہی تھی. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے محنت سے کوشش کرنی ہے اور شوق سے کوشش کرنی ہے. کوئی بھی کام جو ہے وہ شوق سے کیا جائے تو بہت جلد ہو جاتا ہے. محنت اور شوق کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. جتنا بھی ٹائم آپ دے سکیں، جتنا بھی ٹائم دے سکیں آپ سمجھے کم ہے. ویسے تو میں ایک بات پوچھا کرتا ہوں، میں ہمیشہ نا اسٹوڈنٹ سے کہ جو بھی ہماری نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو میں ایج پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کی ایج کیا ہے. اس میں اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات 10 20 25 30 40 50 سال تک ہم جو قرآن پہلے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ حروف، وہ لفظ، وہ حرف جو ہماری زبان پہ پکے ہو جاتے ہیں. تو جتنا یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا آپ نے پہلے پڑھ لیا نا، جتنا زیادہ پڑھ لیا ہے، یعنی ود مسٹیکس پڑھا ہے آپ نے، غلطیوں کے ساتھ، اس میں اتنا ہی ٹائم تھوڑا زیادہ آپ کو لگانا پڑے گا، محنت اتنا ہی زیادہ کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ صحیح ہوتے ہیں. بس وہ جلدی بھی ہو جاتے ہیں. ایج جتنی زیادہ ہو اتنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایج جتنی کم ہو اتنا تھوڑا ایزی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ناممکن نہیں ہوتا کوئی بھی کام، شرعی لحاظ سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا. امید ہے میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. میری کوئی بات کسی وقت کسی کو سمجھ نہ آئے تو فوراً آپ نے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی؟ میری باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں نا؟ امید ہے سب کو سمجھ آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا تھوڑا سا. ان کاموں میں سے ایک تجوید بھی ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی زندگی میں ہم پچھلے جو قرآن پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اس میں ایک روٹین ہوتی ہے، زبان ایک روٹین پہ لگی ہوتی ہے، تو وہاں اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی اچھا آ گئی ہیں نیو اسٹوڈنٹس آئے ہیں. جی تو سب سے پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، قرآن کو پڑھنے کے کچھ رولز ہیں. ان میں سے مین 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کے پاس پین اور
कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई पेज, नोटबुक, पेंसिल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। कोई भी नई बात हो तो आपने अपने पास नोट करनी है, ताकि वो आपको लास्ट नेक्स्ट टाइम जो है वो परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। रानी आप अपना माइक म्यूट कर लेना, आपका माइक जी ऑन है। जी अच्छा। जी, यानी पेन, पेंसिल और नोटबुक आप अपने पास रखनी है। अच्छा, उम्मीद है अभी भी सबके पास होगी, नहीं है तो ले आए। जी, कुरान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मखारिज को। मखारिज मखरज की जमा है। मखरज कहते हैं जो हरूफ आप अदा कर रही हैं उस, यानी वहाँ वो कौन कौन सा हरफ कहाँ कहाँ से अदा हो रहा है, कैसे अदा हो रहा है, उसकी अदायगी, यानी वो निकलना उसने कहाँ से है और कैसे अदा होना है, इसको मखरज कहते हैं। तो पूरे कुरान के जो हरूफ के मखारिज हैं वो 17 हैं, 17 हैं। 29 हरूफ हैं, 29 हरूफ हैं और 17 मखारिज हैं। यानी 17 जगह से, 17 जगह से 29 हरूफ अदा होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन से, मुख्तलिफ हालात से, ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है कि 3 हरूफ हैं हरूफ मद्दा, जिन पर मद करते हैं, जिनको हम स्ट्रेच करते हैं, जिनको लंबा करते हैं। अलिफ, वाओ, या। अलिफ, वाओ एंड या, इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। पूरे कुरान में जहां भी आप देखेंगे ना, इनके अलावा किसी और पे मद नहीं आएगी। अलिफ, वाओ, या के अलावा किसी और पे मद नहीं आएगी। 3 और चीजें जो इनके बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं। अलिफ के बराबर होती है खड़ी जबर। खड़ी जबर अलिफ के बराबर होती है, जहाँ खड़ी जबर है समझें ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। अच्छा, वाओ मद्दा के बराबर होती है उल्टा पेश। उल्टा पेश वाओ मद्दा के बराबर होती है। यानी जिस तरह वाओ मद्दा को खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसी तरह उल्टा पेश को किया जाता है। ऐसे ही खड़ी जेर जो है या मद्दा के बराबर है, या मद्दा के बराबर खड़ी जेर होती है। यानी अलिफ, वाव, या, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये तीनों इक्वल है ना एक दूसरे के। अच्छा, अगली बात जो बड़ी अहम है, इन तीनों को पढ़ते वक्त अलिफ, वाव, या खड़ी जबर, खड़ी जेर या उल्टा पेश को पढ़ते हुए आवाज नाक में नहीं लेके जाते कतअन, कभी भी। ये तजवीद, पूरी तजवीद में सबसे अहम चीज ये है। पूरी तजवीद में सबसे अहम चीज, सबसे पहले नंबर पर यह है कि हरूफ मद्दा की अदायगी जो होती है, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। इसकी आवाज़ जैसे ही नाक में जाएगी, समझिए आपके हरूफ मद्दा गलत हो गए हैं और आपकी तजवीद जो है नाकस है, नक्स आ गया उसके अंदर। और इसमें अक्सर व बेशतर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अभी आप में से 2-3 ने जब सूरत फातिहा पढ़ी और किसी बकरा, सूरत बकरा से पढ़ा, तो बिल्कुल टोटली आवाज़, एक स्टूडेंट्स की आवाज़ तो टोटली नाक से निकल रही थी। तो नाक से रूफ़ मद्दा कतई नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि तजवीद के अंदर जो चीज़ मुज़य्यन होती है ना, पूरी आयत को मुज़य्यन आयत जो चीज़ कर रही थी वो मद कर रही होती है। मद कर रही होती है, युगन्ना कर रहा होता है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, ये याद रखें। कोई भी आयत आप पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, तो मोस्टली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। गुन्ना आ रहा होता है जो पूरी आयत की साउंड को, उसकी शक्ल सूरत को खूबसूरत कर रहा होता है, और दूसरी चीज़ मद आ रही होती है जो उसको खूबसूरत बना रही होती है, आवाज़ को भी, उसकी लहजे को भी और उसकी रवानगी को भी खूबसूरत कर रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों में गलती हो जाती है अक्सर, बहुत ज़्यादा ना। पहले नंबर मद है, मद को कभी भी नाक से अदा नहीं करना। मैं उसकी मिसालें दूंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। और दूसरे नंबर पर मद गुन्ना जो है, इसको छोड़ना नहीं है। दो चीजें होगी, पहले नंबर पर मखरज हो गया, दूसरे नंबर पर मद होगी। तीसरे नंबर पर होता है वक्फ, स्टॉप। पढ़ते हुए आपने रुकना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, रुकना कैसे है। अगर आपने मद भी सही की है, गुन्ना भी सही किया है, मखारज भी आपके सही हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपने स्टॉप जो है, वक्फ जो है वो सही नहीं किया, तो पूरी तजवीद आपकी ज़ाया हो जाती है। सुनने वाला जो माहिर होगा वो क्या कहते, इसको आता ही कुछ नहीं। मद भी आपकी सही हो, गुन्ना भी आपका सही हो, मखारिज भी आपके सही हो, लेकिन आपने रुकते हुए स्टॉप सही नहीं किया, रूल्स के साथ नहीं किया, तो आपकी सारी तजवीज़ ज़ाया हो जाती है। तो रुकना कैसे है, स्टॉप कैसे करना है, रुकना कैसे है। अगर आपने मद भी सही की है, गुन्ना भी सही किया है, मखारिज भी आपके सही हैं, लेकिन आपने रुकते हुए स्टॉप सही नहीं किया, रूल्स के साथ नहीं किया, तो आपकी सारी तजवीज़ ज़ाया हो जाती है।
اور وہیں سے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. رکنا کیسے ہے، کسی آیت مثال کے طور ایک لمبی آیت ہے اس پہ آپ نے رکنا ہے، تو کیسے؟ آپ کا سانس تو پورا نہیں ہوتا، پوری آیت نہیں پڑھ سکتے آپ اپنے سانس، تو آپ نے درمیان میں رکنا ہے، تو کیسے رکنا ہے اس چیز پہ ہم توجہ دیں گے. اور وہاں سے آگے سٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ چیز ہے، اس پہ توجہ دینے والی بات. کوئی ایک اگر ہم پوچھوں کسی سے ہم نے کتنی باتیں کی تو یاد ہوگا کسی کو؟ مونا آپ بتائیں کہ کون کون سی باتیں کی ہیں. ہاں جی، آپ نے بتایا ہے کہ مخارج جو ہیں وہ 17 ہوتے ہیں اور حروف 29 ہیں. حروف مدہ جی 3 ہیں، الف، واو اور یہ. اور جو کھڑی زبر ہے وہ الف کے برابر ہے، واو الٹا پیش، اور جو یا ہے وہ ہے کھڑی زیر. اور اس میں جو ہے آواز ناک میں نہیں لے کے جاتے. اور جو ہے وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاپ کیسے کرنا ہے اور پھر ہم نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. جی شاباش. یہ ذہن میں رکھیں، پورے قرآن میں پوری عربک میں یہ کہیں نہیں آئے گی، یا آئے گا. کیا آئے گا؟ یا. اوکے. یا پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے، یہ ہمارے اردو میں آتی ہے صرف. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ نے کہا کہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف کے برابر ہے. سوری، آپ نے کہا الف جو ہے وہ کھڑی زبر کے برابر ہے. الف نہیں ہے، کھڑی زبر الف کے برابر ہے. اچھا کھڑی زبر جی الف کے برابر، اصل کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے. جی کھڑی زیر جو ہے وہ یا کے برابر ہوگی، اصل یا مدہ ہے. الٹا پیش جو ہے وہ واو کے برابر ہوگی، واو مدہ کے برابر. ٹھیک ہے. جی سائمہ آپ بتائیں گی کیا کیا بتایا ہم نے؟ جی، اس میں آپ نے بتایا کہ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں کہ کون کون سا حرف کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے. اور ٹوٹل جی 17 مخارج ہیں، اور 3 حروف مدہ ہیں، الف، واو اور یا، اور ان کو لمبا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی پورے قرآن مجید میں صرف الف، واو، یا پر مد آتی ہے. جی تو الف مدہ جو ہے وہ کھڑا الف کے برابر ہے، اور واو مدہ الٹا پیش کے برابر، اور یا مدہ کھڑی زیر کے برابر ہے. یہی غلطی رائے اس نے کی تھی پیچھے مونا نے. کھڑی زبر الف کے برابر ہے، الف کھڑی زبر کے برابر نہیں ہے. الف اصل ہے، حروف مدہ الف واو یا یہ اصل ہے نا. کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوگی، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوگی، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ہاں جی جی. جی اوکے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، شاباش. ہبا، بلال، آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ آپ اینڈ پہ آئی ہیں. جی مجھے جو آپ نے بھی بتایا وہ میں نے سنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی. میں رپیٹ کر دیتی ہوں مجھے جو آیا مجھے سمجھ انشاءاللہ. جی جی حروف مدہ آپ نے بتائے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. جی اور حروف مدہ کو کبھی بھی ناک سے نہیں پڑھتے. اگر وہ آپ ناک سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کی تجوید کا یہ جو رول ہے یہ بالکل فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. جی اور آپ نے بتایا ہے کہ جو اگر وقف جو ہے آپ غنہ بھی صحیح کر رہے ہیں، آپ کی مدہ بھی صحیح ہے، آپ کے مخارج بھی صحیح ہیں، لیکن اگر آپ وقف جو ہے کرتے ہیں اور وہ صحیح طور سے آپ ادا نہیں کرتے، یعنی کہ اگر جہاں پہ آپ کو وقف کرنا ہے آیت ختم ہو رہی ہے اور اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے تو آپ کا یہ بھی رول جو ہے تجوید کا بالکل خراب ہو جاتا ہے. جی اور ساری آپ جب نیا شروع بھی کرتے ہیں تو دونوں صورتیں جو ہے اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو تجوید آپ کی صحیح نہیں ہے. اور آپ نے اس کے علاوہ بتایا کہ اگر کھڑی زبر جو ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ واو یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اور کھڑی جو ہے پیش جو ہے وہ واو مدہ کے برابر ہوتی ہے. الٹا پیش. الٹا الٹا پیش. پیش جی گما مدہ کے برابر ہوتی جی ہے. جی مجھے شاباش. یہ سمجھ رہا ہے. جی جی صحیح ہے. آپ یہیں پہ یہ بات کر رہا تھا، آپ آئی ہیں نا. جی سوری. پیچھے مخارج والی بات آپ نے نہیں سنی میرے خیال میں. جی میرے صرف مخارج رہ گئے، وہ مخارج 17 ہوتے ہیں یہ مجھے ویسے پتہ ہے، لیکن باقی میں نے نہیں سنا کچھ بھی. اوکے چلیں، یہی بات ہے ماشاءاللہ. باقی سب کو بھی امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ تھوڑی دیر سے آئی ہیں اور اینڈ پہ جی آئی ہیں. عصمت احمد،
ان کا نام جزاک یہ ابھی ابھی آئی ہیں. تو میں ایک دفعہ یہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بڑی ضروری باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم حروف تہجی پڑھیں گے الف سے یا تک انشاءاللہ. جزاک اللہ. عصمت, آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سن رہی ہوں آپ کی آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو سنیں ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو باتیں ہم نے پہلے کی تھی, آپ لیٹ آئی ہیں, ایک جی ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ ضروری باتیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم تھوڑا پڑھتے ہیں. جی تجوید کے متعلق ہم باتیں کر رہے تھے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں, تجوید کیسے پڑھنی ہے. سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شوق اور ہمت کے ساتھ, شوق سے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, تو انشاءاللہ کوئی بھی کام جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں ہوتا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ اتنی ایج ہوگی اب اتنا ٹائم گزرے گا, تو نہیں. ہاں, محنت اور کوشش کریں گے تو کامیاب ہو جائے. سب سے پہلی چیز جو ہے تجوید کے حوالے سے مخارج ہوتے ہیں. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو, لیٹرز کی ادائیگی والی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. 17 مخارج ہیں ٹوٹل, یعنی 17, اور 29 لیٹرز ہیں. 17 مخارج میں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں, جس سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. مخارج جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, بہت ضروری ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے. جب تک جس حرف کو آپ ادا کرنا چاہتی ہیں وہ آپ نے اس کا مخرج آپ کو معلوم نہیں تو اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکتی. اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو تجوید نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز مخارج ہیں, ان پہ توجہ دینی, دھیان دینا ہے, زور دینا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سب کہ مخارج جو ہوتے ہیں یہ سارے زبانی یاد کرنے ہوتے ہیں, ان کی پریکٹس کرنی ہوتی. پریکٹس کرنے سے جو ایزیلی یاد بھی ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتا. دوسری چیز جو ہے حروف مدہ ہیں. حروف مدہ 3 ہیں, وہ حروف, وہ لیٹرز جن پہ مد ہوتی ہے, الف, واو اینڈ یا. الف, واو اینڈ یا. اور کھڑی زبر الف کے برابر ہوتی ہے, کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے, اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتی ہے. برابر کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں. برابر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح الف پہ مد ہوتی ہے, جو رولز الف کے ہیں وہی سیم رولز جو ہیں کھڑی زبر کے ہوں گے. جو رولز یا مدہ کے ہوں گے وہ سیم رولز کھڑی زیر کے ہوں گے. جو واو مدہ کے ہوں گے سیم الٹا پیش کے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی سر ہے. آ رہی ہے. جی میں گروپ سے لیفٹ ہو گیا تھا شاید. جی تو بتا رہا تھا کہ حروف مدہ الف, واو, یا, جتنے جو رولز الف, واو, یا کے ہیں سیم وہی کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری چیز اس میں یہ ہے, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے, الف, واو, یا, کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, ان تینوں کے علاوہ پورے قرآن میں اور کسی چیز پہ مد نہیں آئے گی. ہمیشہ انہی پہ مد آئے گی, ان کے علاوہ کسی اور پہ مد نہیں ہو سکتی, کیونکہ حروف مدہ سیم یہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں. تیسری چیز یہ ہے سٹاپ, وقف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ پورے قرآن کو صحیح پڑھ لیتی ہیں, آپ کی تجوید مخارج آپ کو آتے ہیں, حروف مدہ کی پہچان آپ کو ہے, آپ ادائیگی ان کی صحیح کر لیتی ہیں, مخارج بھی صحیح ہے, لیکن آیت کو پڑھتے ہوئے آپ وقف غلط کر دیتی ہیں, سٹاپ غلط کر دیتی ہیں, تو وہ ساری تجوید آپ کی ضائع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آیت پڑھ رہا ہوں, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, یہ ہے سٹاپ تجوید کے ساتھ. اچھا, ایک بندہ پڑھتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ اس نے وقف غلط کر دی ہے, تو ساری تجوید کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو وقف کیسے کرنا ہے اور پھر وہیں سے آگے سٹارٹ کیسے لینا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کی پہچان جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں تجوید میں. اور پیچھے ایک بات رہ گئی,
حروف مدہ کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. مین جو بات اس میں بتانا چاہ رہا تھا وہ بول گئی. حروف مدہ کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. اگر آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے تو آپ کا مخرج غلط ہو جائے گا, حروف مدہ غلط ہو جائیں گے, ساری تجویز ہے. مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ میں بسم اللہ یعنی آواز کھڑی زبر آ رہی ہے لفظ اللہ پر, تو اس کی آواز جو ہے منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتی ہے. حروف مدہ کا مخرج ہوتا ہے جوف فم, جوف دان اسے کہتے ہیں. ابھی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, مخرج بعد میں انشاءاللہ لکھ پائیں گے. تو اس کی آواز بسم اللہ الرحمن ما نہیں کرنا. اگر آپ پڑھتی ہیں نا ما الرحمن الرحیم تو غلط ہو جائے گا. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن, ما سمجھ آ رہی نا, منہ کے خالی حصے سے ادا ہونی ہے. اس کو اگر ناک میں لے کے جائیں گے تو غلط ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ اعوذ باللہ, سب کو سمجھ آ رہی میری بات؟ میری آواز آ رہی گروپ میں آپ کی آواز؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے استاد صاحب. ہم لوگ اصل میں لکھ کر چیٹ میں لکھ رہے ہیں. جی اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ چیز ہے. اچھا اب سب سے پہلی چیز آج ہم نے کیا کرنی ہے, جس کی آپ پریکٹس کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے, حروف تہجی ہیں. الف واو یا الف سے یا تک, ان تمام حروف کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو پیج سینڈ کروں گا واٹس ایپ پہ, اس کی آپ پریکٹس کریں. میں پڑھاتا ہوں آپ کو الف سے لے کر یا تک نا, تو پھر اس کی آپ پریکٹس کریں گے اور اس کو پھر سنیں گے, پھر اس سے آگے چلیں گے. تو عصمت آپ سے ہم نے تلاوت نہیں سنی تھی, آپ ایسا کریں حروف تہجی آپ کو آتے ہیں تو سنائیں ذرا, الف سے یا تک سنائیں. میری آواز آ رہی ہے اس میں؟ ہیلو, عصمت کا مائک میوٹ کا ہو گیا سر. اوکے شاید ان تک آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ ہبا آپ آ جائیں, آپ سنائیں حروف تہجی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف الف با تا صا ثا جیم حا خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کیف لام میم نون واو ح حمزہ یا. اوکے میں پڑھاتا ہوں, اپنے سارے جی سب السلام اپنے علیکم قاری مائک صاحب. آن کر لیں. السلام علیکم قاری صاحب. جی عصمت بات کر رہی ہوں. وہ سوری میرا مائک جو تھا نا وہ انمیوٹ نہیں ہو پا رہا تھا. میں آپ کو سناؤں حروف تہجی؟ جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ح حمزہ یا. جی اوکے اچھا آپ ایسا کرتے ہیں, میں پڑھاتا ہوں سب کو, اپنے مائک آن کر لیں اور میرے ساتھ پڑھیں. 3 لیٹرز جو ہیں ان کو لمبا نہیں کرتے, ان کے علاوہ باقی سب کو لمبا کرتے ہیں.
अलिफ इसको लंबा नहीं करते, हमजा को लंबा नहीं करते, और वाव को बिल्कुल एक हरकत के बराबर लंबा करते हैं, ज्यादा नहीं करते। बाकी जितने भी सिंगल लेटर्स हैं ना, इन सब की अदायगी को सही करने के लिए इनको थोड़ा यानी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये 2 सेकंड तक आप ये समझ लें। तो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी साइमा, आपका माइक म्यूट है अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ अलिफ हाँ इसको बसोगत पढ़ते हैं अलिफ। अलिफ नहीं है, एक तो उसको लंबा नहीं करता, ले नहीं करते। अलिफ क्या पढ़ना? अलिफ, अलिफ 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 लेफ नहीं, ले नहीं, ले नहीं, ली। अलिफ 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 जी, समझ आ रही ना? अलिफ। अलिफ अलिफ अच्छा ऐसा करते हैं, एक एक 1 बाय 1 पढ़े ना, सबकी आवाज समझ नहीं आ रही। मैं जैसे जैसे कहूँगा ना, जिसे जिसे कहूँगा वो पढ़ती जाए। मैं पहले पढ़ूंगा अलिफ, फिर मैं कहूँगा। अलिफ आसमा, अलिफ हिबा, अलिफ इस्मत, अलिफ मोना, अलिफ रानी। अलिफ अलिफ नहीं, अलिफ। अलिफ जी साइमा, अलिफ उनके अलिफ आवाज से। जी जी अलिफ जी। बा आसमा, बा हाँ मुंह को ना गोल नहीं करना। बा बा जी। हिबा, बा हाँ मुंह को खोलना है। बा, होंठों को गोल नहीं करना। बा जी। इस्मत, बे नो नो, फ्लैट नहीं, जुबान को चौड़ा नहीं करना, मुंह को खोलेंगे। बा, बे बे और बा देखें नॉर्मल। बा बे जी, अब बेहतर का भी। बा, बे मोना, बा जी गुड। रानी, बा साइमा, बा जी। ता, पढ़ें आसमा। ता जी। हिबा, ता इस्मत, ते मोना, ता हाँ ता, ता रानी, ता साइमा। ता रानी आपका गला खराब है? जी थोड़ा सा हो रहा है जी। ओके। सा, सा ता जी हा जी जी, पढ़ती जाए बारी बारी जिस तरह नाम लिया था। मोना, ता रानी, सा साइमा। सा कोई रहेगी तो पढ़ें। फे जी। सा में ना सीटी नहीं होती, ठीक है, आपने माशाल्लाह सबने सही पढ़ा है। साज को अदा करते हुए ना जुबान की जो नोक है ना, टिप बरीक सी ऊपर वाले सामने वाले 2 दांतों में टच होती है ना, सनाया उलिया उनको कहते हैं। सा, जब इसमें साउंड आया ना, सीटी आया, तो समझे आपका ये मखरज सही नहीं हो रहा। ठीक है। ते जी सब, जी सब पढ़े, मेरे टाइम थोड़ा हमारी मगे होने वाली है, तो ऐसे जी टाइम बहुत लग जाएगा। जीम, जी जीम हा, है आप पढ़ें रानी, जरा हा पढ़ें। है ओके। इस्मत, है हिबा, हा नो, हा निकालनी, ये ना
मिडल ऑफ थॉट से, हलक के दरमियान से, हा, हा, जी जोर लगाएं, हा, हा, जी साइमा आप हा, जो रह गई वो पढ़ें। हा, खो, खा, खो जरा मोटी आवाज से ना, हैवी, खो, खा, दाल, 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 रानी आपने दाल, दाल, मोना, दाल, सायरा, सायरा आप चली गई थी ग्रुप से, नहीं जी, मैं हूँ ग्रुप में। आप, आपके नंबर ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया मुझे, ये एंड पे है, अच्छा सॉरी आप रह गई हैं। जी दाल पढ़ें, दाल, सा भी पढ़ें, हा, सा पढ़ें, सा, सा, जी सा, जाल और ज़ा, तो ज़ा जो होता है ना, तीनों का एक ही मखरज है, तीनों में साउंड नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है जी। और तीनों टिप से पढ़ेंगे, आपके जी टंग की टिप से तीनों ही पढ़ेंगे, टिप, जी टंग बिल्कुल टिप टिप से से पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तीन, ओके। जी आगे रो, रो, जी ऊंची आवाज से पढ़ा, रो, रो, ज़ा, जा, आगे ना जा, सीन, स्वाद, तीनों जो है इनके अपोजिट हैं, सा, जाल, ज़ा के अपोजिट हैं, इनमें फुल साउंड आएगा सिटी के बाद, जा, जी, सीन, सीन, शीन, शीन, ضاد, स्वाद, ضاد, स्वाद, बाद लोग इसको ना दाद पढ़ते हैं, दाद, हमारे मुताबिक इसको ज़ाद पढ़ना चाहिए, दाद नहीं पढ़ना चाहिए ना, ठीक है, ज़ाद, स्वाद, सायरा पढ़ें जरा, ज़ाद, जी सही है, इसमें आप पढ़ें ज़ाद, ज़ाद, तो, तो, ज़ा, ज़ा, ये तो है, ये आइन, ता है, तो, हाँ तो, ता और तो में फर्क होता है, अली बा ता वो है, ये तो है, तो, ता और तो का मखरज एक है, लेकिन तो हैवी होता है, इसमें आवाज भारी होती है ना, ठीक है, तो, ओके हाँ जी, तो, तो, ज़ा, ज़ा, आइन, आइन, गैन, आइन, फा, फा, फे देखिए, फे नहीं, फा, 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 हिबा आप पढ़ें फा, जोर से जरा, फा, शायरा, फा पढ़ें, शायरा आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही ग्रुप में, जी आ रही। जी जी आ रही है। शायद वो नहीं है, चलें, जी। ऑफ, मेरा चल नहीं रहा था। फा, यहाँ जितने भी ओके, अरबी टीचर्स हैं, एक्सक्यूज मी, यहाँ जितने भी अरबी टीचर्स हैं, मेरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो सब दौद पढ़ाते हैं, स्वाद नहीं पढ़ाते यहाँ पे। तो इज इट ओके जी कि कोई मसला नहीं होगा इसके साथ कि हम इसको चेंज करें? इसका मैं नेक्स्ट आपको जवाब देता हूँ ना, आज जरा टाइम थोड़ा है, ये पढ़ लें, जवाब दूंगा इसका, ठीक है, कॉफ, हाँ नेक्स्ट है काफ, का, लाम,
لام میم میم نون نون واو 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 نہیں واو 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 ہا ہا حمزہ 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 یا 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 یہ ہمارے اردو میں چھوٹی ہے بڑی ہے ہوتی نا، عربی میں صرف یا ہوتی، بڑی ہو چھوٹی ہو، لکھنے میں فرق ہوتا ہے، ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 7 ٹیچرز ہیں، یہ مصباح ہے، فریدہ ہے، دوسری ہیں کہاں چلی گئیں، کیا نام ان کا، یہ 3 ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں گی نا، آبدہ، تو یہ تینوں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہو تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. میری اذان ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی بھی سوال ہو کوئی بات ہو تو آپ ان سے پوچھیں، نہ سمجھ آئے تو پھر مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. سارے لوگ. بالکل. تو اگر ہم اس کو اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے تو پھر تو ہم جب با کے ساتھ تلفظ بنائیں گے تب بھی تو ہم اس کو کھینچیں گے وہاں پہ، تو وہ کھینچنا تو پھر غلط ہو جائے گا وہاں پہ. تو کیا تو اس طرح سعد پڑھنا اور ٹھیک زاد ہے؟ والا جو ہے، سعد اور زاد کا وہ تو ٹیچر نے کہا ہے کہ وہ خود بتائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور با کا جو ہے نا، کیونکہ ہم جب حروف تہجی کا جب پڑھ رہے ہیں، اردو کے پڑھنے میں اور عربی کے پڑھنے میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں، فرق تو ہوتا ہے. دیکھیں نا، با جی تا اور سا، ویسے تو ہم بے تے اور سے پڑھتے ہیں نا اس کو جی اردو جی کے اندر. جب ہم جی نے اس کو با تا اور سا پڑھا ہے، تو اب ہم اگر اس کو یہاں پر با کو کھینچ رہے ہیں، جیسے ہم ہوں با پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں تھوڑا لمبا کر کے، جیسا وہ بتا ہوں کے گئے ہیں. ہوں میں نے خود بھی پاکستان میں قاری صاحب سے ایسے ہی پڑھا ہے، لیکن میں نے یہاں ان عربی ٹیچرز کو پڑھاتے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں ہوں بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے ہوں بچوں کو پڑھاتے دیکھے، مجھے ان کا یہ طریقہ اتنا اچھا لگا کہ وہ با اور با الف اور با میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ با الف، با کے ساتھ جب الف آتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ لمبا لے کے جاتے ہیں، پھر کرتے 2 ہیں نا حرکت لمبا، تک جاتے ہیں. جی 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 تو 2 حرکت تک. لیکن اگر آپ جی. اس کو بھی با پڑھائیں گے تو اٹس مین کہ آپ اسے کھینچ رہے ہیں، آپ با کے ساتھ الف کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ ہم اگر ادھر ہی اس کو، میرا خیال ہے کہ اگر بہتر ہے کہ اگر با تا اور سا پڑھا جائے تو یہ پھر لفظ بنانے میں سب کو اتنی سہولت ہوگی اس چیز سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہبہ، جی یہ تو کلاس میری نہیں ہے، لیکن جو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے نا، جی اس کو پتا ہے کہ کتنی حرکت پہ کیا ہے. با جو ہے وہ ہمارے اردو کی طرح کا با نہیں ہے کہ جہاں رک جائیں. اس کو جب جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ سوال قاری صاحب سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کے پڑھانے کا انداز ہے نا، تو آپ ان کو یہ میسج کریے گا، وہی جواب دیں گے. کیونکہ وہ میرا مطلب ان کو کوئی نہیں وہ کوئی تنقید بات نہیں ہے، لیکن جو بھی نہیں ہے. سوال میں ہے نے خود اپنے قاری وہ صاحب سے ایسے ہی پاکستان میں پڑھا ہے، مجھے پتا ہے وہاں ایسے ہی پڑھاتے ہیں، لیکن تو مجھے وہ لگا کیونکہ کہ وہ یہ پڑھانے کا انداز جس کا ہے نا، تو وہ سوال تو ان سے، باقی کوئی اور اپنا مخارج سیٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، وہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ پڑھا کے گئے نا. تو نیکسٹ جی کلاس میں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا یا ریکارڈنگ کر کے گروپ میں بھیج نہیں، دیجیے گا. انہوں نے اور کہا تھا نا کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے اس سے بات کی ہے. نہیں ان سے یہ چلیے سوال نہیں پوچھ سکتے جو انہوں نے پڑھایا ہے، تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، میں ان سے ہی واٹس ایپ پہ پوچھ لیں گی یہ بات. جزاک اللہ خیر. نہیں ہبا، آپ واٹس ایپ پہ نہیں پوچھیے گا، آپ اسی پہ پوچھیے گا تاکہ ہم سب کو بھی پتہ چلے نا، کیونکہ آپ کا جو کوسچن ہے وہ میرا بھی ہے، میں نے بھی کسی عربی ٹیچر سے پڑھا تھا تو انہوں نے ایسے ہی پڑھایا تھا. تو آپ ان سے پوچھیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ وہ کیسے سمجھا رہے ہیں. اس وہ میں کل واٹس ایپ آئیں پر گے آپ تو سب پھر موجود ہوں گے، ایسا واٹس نہیں ایپ ہے. کا جواب بالکل. بھی وہ واٹس ایپ پہ ہی دیں گے نا ہاں، اصل تو میں، سب کے سامنے ٹھیک ہے ہوگا، ٹھیک ہے کوئی سب کے فری سامنے ہی آ بات. جائے گا جواب. صحیح ابھی صحیح. آپ لوگ اپنا مخارج وہ کر لیں، جو بھی کنسرن قاری صاحب وہ آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں صرف تجوید کی کوئی بات ہے وہ یہاں پہ پوچھ لیجیے. جی ماشاء اللہ، سب نے ریپیٹ بھی کر دیا تھا ویسے تو جیسے ٹھیک قاری ہے صاحب پھر. نے پڑھایا تھا. جی
جو قاری صاحب نے آج پڑھایا سب نے ریپیٹ بھی کر دیا تھا ماشاءاللہ، سب نے بہت اچھے سے نوٹ کیا. اور اگر کسی کو اس میں کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیے. کسی کا ایسا کچھ کہ مس ہو ایک گیا دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ ہم ساروں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ہمیں کیا پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو جان سے مس ہے آپ بھی مجھے بتا دیجیے کہ میں نے کہاں سے مس کی ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو. ضرور. ایکچولی انہوں نے بتایا تھا کہ مخارج جو ہیں وہ 17 ہوتے ہیں، 17 ہوتے ہیں، اور ان میں سے 29 لیٹر ہوتے ہیں. اور مجھے یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 17 مخارج کا مطلب لیٹرز نہیں ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے کیا؟ میں یہ ہاں بات جی ہاں جی، کیونکہ لیٹرز 29 ہے نا 29 حروف جو لیٹرز ہوتی تو ہاں مخارج وٹ از مخارج کسے مخارج کہتے ہے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، جو مخرج ہوتا ہے اوہ مخارج ہے اچھا مخرج اچھا، کی آپ کی جمع ہے. پروناؤنسیشن کو کہتے ہیں پھر. جی اور اوکے جہاں جہاں سے اوکے، وہ مخرج سوری نکلتے میری ہیں. بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی مخارج کے کوئی کس کو بات رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ جو 17 مخارج کا بتایا گیا ہے نا کہ جیسے 29 تو حروف ہیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ مجھے اب مخارج ہے سمجھ آ مخرج. گئی، لیٹرز ہیں ہاں نا، جی حروف مخارج ہیں. ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے، جیسے کہ ہمارا انہوں نے ہا بھی بولا تھا نا کہ وسطی حلق سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو اوکے، یہ مخرج، ہاں جی یہ مخرج ہے. یہ ٹھیک ہے، وسطی جیسے حلق انہوں سے نے جو کہا نکلتے کہ ہیں. مدہ جو ہے وہ 3 لیٹرز کو بتایا تو وہ ایک پروناؤنسیشن جی ہوگی، جی رائٹ؟ بالکل جیسے با بالکل، وہ جو اور تا اور سا کا ایک جگہ کا ہے تو وہ ایک پروناؤنسیشن کنسیڈر ہوئے گی، ایسے کہا ہے جی انہوں نے. بالکل، جیسے ہے نا جیسے جوفے فام بولا تھا نا انہوں نے، یہ ورڈ وہ یاد رکھیے گا، لکھ لے بے شک اپنے نوٹ بک میں. جو جوفے فم جو جو فے جوفے فم 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 جو فے جوفے فم اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مجھے نہیں جوفے آتا. فم بتاتی ہوں، جوفے فم بھی بولتے ہیں اور جوفے دہن بھی بولیں گے. جو فے فم فم اور جوفے دہن بھی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جو فے دہن ہاں، اور دہن کیا کہتے ہیں؟ ہوگا؟ ہمارا منہ، دہانا منہ، ہمارا منہ اچھا جو ہوتا ہے اچھا، منہ سے لے کے. جو سے جو ہمارا جو لائن ہوتی ہے، رائٹ؟ ہاں جی جیم میں اس کے وہ کر دیتی ہوں، ہجے کر دیتی ہوں، تو آپ لکھ لیجیے جیم و جو. فا لکھیں گے، فا کے نیچے زیر ڈال لیں. جو فے فم فی فا جو ہوتی ہے، ابھی فے نہیں بولنا مجھ کو، فا بولنا ہے عربی میں. فا اور میم اکٹھا ملا کے لکھیں گے، فا کے اوپر زبر لگا لیں اور میم کے اوپر سکون لگا لیں، تو پھر تو آپ اس کے ہجے صحیح سے کر سکیں گے. جو فے فم. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس کا مطلب بھی ریپیٹ کر دیں. جو کہ منہ سے، جو سے منہ بولی کا جاتی خالی ہے. حصہ، منہ کا خالی حصہ. جی جوفے دہن بھی بولتے ہیں، دہن جیسے ہمارا اردو میں بھی آتا ہے دہانا، منہ کا دہانا بولتے ہیں نا منہ. اچھا، اور ٹھیک ہے، سیکنڈ ورڈ آپ نے کیا بولا تھا؟ جو جوفے پھر دہن ہم. دہن دہن دال ہا دو چشمی ہا اور نون. دہن دہن، ہاں جی. یہ منہ کا خالی حصہ جہاں سے کہ یہ حروف جو بتایا نا، حروف مدہ 3 جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں اس مخرج سے. جزاک اللہ. اچھا، اور انہوں نے پھر بتایا حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. جی ٹھیک ہے، بالکل. جی جی انہوں نے بتایا کہ حروف مدہ کو ناک سے پرناؤنس نہیں کرنا ہے. اگر آپ اسے نہیں، ناک سے اس کو ادا کریں گے تو آپ کی تجوید غلط ہو جائے گی اس سے نا. بالکل. جی جی اور انہوں نے بتایا ہے کہ وقف کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر آپ وقف پراپرلی نہیں کرتے کسی بھی عربی سینٹینس کے اندر تو وہ آپ کی تجوید اس سے بھی غلط ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ حروف مدہ، غنہ، مخارج ہر چیز کی ادائیگی بھی صحیح کر رہے ہو، لیکن وقف بہت میٹر کرتا ہے. اگر وہ آپ تھوڑا سا بھی غلط کریں گے تو وہ سارا کچھ غلط ہو جائے گا. جی بالکل ایسے بالکل. بتایا ہے نا انہوں یہ ایسے ہے نا کہ جیسے اٹھو مت بیٹھو. ٹھیک ہے، نے. ایگزیکٹلی، بالکل. اٹھو اور مت بیٹھو، تو اس میں اگر اور پاس جب کہیں پر اور کریں گے تو وہ میننگ بدل جائے گا. جی اور جب نیو سینٹینس بھی آپ نے شروع کرنا ہے تو وہاں آپ نے اس کو اسٹارٹنگ کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے کہ ختم ہونا اور سینٹینس کا شروع ہونا دونوں امپورٹنٹ ہیں، کہ آپ نے اسے جی کیسے جب تجوید آپ کے آیت کے ساتھ. درمیان میں، جو سینٹینس کے درمیان میں اگر آپ کہیں اسٹاپ کرتے ہیں نا، تو پھر جب آپ جی اس کو شروع اگر اسٹاپ اچھی طرح سے نہیں کرتے اور شروع بھی پھر اگر اس کو کریں تو وہ پھر صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ غلط ہو جی جائے گا. جی اور انہوں نے بتایا کہ حروف مدہ کے اندر جب کھڑی زبر ہوتی ہے نا تو وہ الف مدہ تک اس کو ایکویلنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس تک لے کے جانا ہوتا ہے. جی اور جو کھڑی زیر ہوتی ہے وہ واو مدہ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، مطلب جی اس کے برابر لے کے جانا ہے. اور جو الٹا پیش ہے وہ یا مدہ کے ایکویلنٹ یعنی کہ اس کے برابر لے کے جانا ہے. اور نہیں، انہوں نے تھوڑا سا آپ کا غلط ہو گیا ہے. سوری، الٹا ہوں، پیش ہے وہ واو مدہ اور کھڑی زبر یا مدہ، رائٹ. بالکل بالکل اب صحیح ہوا.
اور انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے کہ جو وہ حروف جن پر مدہ ہوتی ہے انہیں حروف مدہ کہتے ہیں، اور وہ پورے قرآن پاک میں الف، واو اور یا ہی ہیں جو حروف مدہ ہوتے ہیں، اسی پہ مدہ آتی ہے. یہ والی بات بتائی تھی ٹھیک ہے نا. ہاں ان پہ مدہ آتی ہے. جی. اور انہیں پھر اس کے بعد حروف تہجی جو ہمیں پڑھائے ہیں اور اس کی پریکٹس کروائی ہے وہ کروائی. ہاں بس اس میں یہ بھی ایک نا کہ ہم نے ہونٹوں کو نا جیسے گول نہیں کرنا ہے. جیسے با جب پڑھ دیں گے تو ہمارا منہ اوپر کی طرف کھلنا ہے. ٹھیک ہے نا. با ما. ٹھیک ہے نا. اگر ہم پڑھیں گے میں فرق پڑا نا. جی. با بے تا تے منہ کو. سوری آپ فریدہ آپ کا میوٹ ہو گیا، پلیز پھر سے بتائیں. اور کسی کو اگر کوئی پوچھنا ہے تو بشک پوچھ لیجیے. آپ نے ایک دفعہ پھر سے پڑھ کے بتا دیں جو آپ بتا رہی تھی منہ کھول کے پڑھنا ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ کو. ہاں جی. اچھا. ہاں جی وہ میں بتا رہی تھی کہ جیسے حروف تہجی کو پڑھنے کی پریکٹس کروائی ہے سر جی نے، تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے آپ نے ابھی وہ آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے واٹس ایپ پہ، اس کی پکچر بھی سینڈ کر دیں گے کہ ان حروف کو کس طرح سے اس کی ادائیگی کتنی لمبی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی اس میں چھوٹا نہیں کرنا ہے. جیسے الف انہوں نے بولا تھا الف ہی ہم پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کرنا، لیف ایسے نہیں کرنا. پھر با تھا جیسے اب با پڑھتے ہوئے آپ نے بے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. منہ کو اپنا پھیلنا نہیں ہے، اسمائلی فیس نہیں ہونا. آپ کا منہ اوپر کی طرف، جیسے ہم جمائی لیتے ہیں نا منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. تو ویسے آپ نے کھولنا ہے. آپ کسی چیز کے ساتھ نا ریلیٹ کر لیں اپنی جو بھی ہم لفظوں کو جیسے ہوتا ہے نا وہ ریلیٹ کر لیں. جیسے میں نے بولا کہ جمائی، جیسے جمائی کے لیے یا نہیں کرتے ہم تو منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے، تو ہم اس طرح سے با کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا. با اگر میں بے پڑھوں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر تا سا. ٹھیک ہے. اور ان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ 3 حروف جو تھے سا ز اور ضاد جو تھا اس میں سیٹی کی آواز انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں آنی چاہیے. اور جو تھا سین شین اور دا جو تھا اس کے اندر تھوڑی سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ہاں جی. جی جی. دا سین شین. جی جی جی. اور صاد اور دواد ان دونوں کو موٹا پڑھنا ہے نا. جیسے تا پتلا ہے اور تا موٹا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا کیونکہ ان کا تا تو اور تا. جی رائٹ. جی جی. ابھی انہوں نے اتنا ہی بتایا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ اس میں ایڈ کروں گی میں تو پھر باقی بچوں کو پھر شاید یاد نہ رہے. وہ ایکچولی ہے نا. انہوں نے بتایا نہیں ہے صاد. ہاں جی. ہاں جی. وہ موٹے حروف پڑھے جانے والے جو حروف ہیں، پتلے پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ پھر بعد میں بھی بتائیں گے. جی 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 جی. تو تا اور زو رائٹ ایسی پروناؤنسیشن ہے نا. زود بولیں گے آپ، زو خالی نہیں بولیں گے. تو زو. اچھا زو. اچھا ٹھیک ہے. زو جو ٹھیک ہے وہ جمع کا جوڑا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں اس کو تھوڑا نرمی سے پڑھیں گے. ہاں جی. اس کو نرمی سے پڑھیں گے. میرا خیال ہے کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم لوگ میرا آف کر دیں کلاس. ہاں جی 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 بالکل بالکل. ٹھیک ہے. فریدہ مجلس برخاست کرنے کی دعا پڑھ دیں. میں ریکارڈنگ کھول رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ختم کر دیں. ریکارڈنگ تو آلریڈی مجھے لگتا ہے کھلی ہوئی ہے. اچھا اوپن ہے. چلو ٹھیک ہے. تو پھر آپ اوکے ٹھیک ہے آپ اس کو ختم کر دیجیے کلاس. تو پھر میں دعا پڑھ لیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين.
آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا بیٹھنا سب کچھ قبول فرما لیجئے. الہ العالمین آپ ہی کی توفیق سے یا اللہ ہم یہاں آئے, یہاں بیٹھے. اللہ یا رب العالمین ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا سب کچھ قبول فرما لیجئے, اور پڑھنے پڑھانے میں سننے میں کوئی کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دیجئے. اللہ النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.